بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکو نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ بٹانے والا بنایا، یعنی بھائی جو ہوتے ہیں وہ بوجھ کو بانٹتے ہیں۔ نبیوں کا بھی بوجھ بٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائیوں کو ان کا مددگار بنایا۔ اور آج کے وقت میں بھائی بوجھ بانٹنا تو دور، حسد کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کو ایک دوسرے کا بوجھ کم کرنے کے لیے مددگار بنایا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبوت جو ہے وزارت کے منافی نہیں ہے، یعنی سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون دونوں ایک ہی دور میں نبی تھے، اور وہ ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ وزیرہ یعنی کہ مددگار تھے ایک دوسرے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھائی ہارون کو ان کا وزیر اور مشیر بنایا، ان کے لیے ہیلپر بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، اور نہ صرف تباہ و برباد کیا بلکہ ان کو بری طرح سے تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، پھر کہہ دو کہ کیا تمہارے لیے کوئی رغبت ہے کہ تم پاکیزگی اختیار کرو اور میں تمہارے رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں کہ تم ڈرنے لگ جاؤ۔ تو موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، اسے فوراً ہی اس کا انکار کر دیا اور پھر اس کی نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل پہ ڈبو دیا۔ ہلاکت کی وجہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا تھا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معجزات کو، اللہ رب العزت کے وجود کو جھٹلا رہا تھا۔ پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً، اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حاقہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم ہی نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت کے اندر یہ تمام کے تمام وہ لوگ جو تکبر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اور عاد اور سمود کو، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے، وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہلاک کر دیا۔ جو کنویں والے تھے ان کو کنویں والے اس لیے کہا جاتا ہے، اصحاب الرسی، اکرمہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہیں کنویں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اس لیے ان کو کنویں والے کے نام سے مشہور کیا گیا۔ اور جو قرن سے مراد ہے، قرن سے مراد ایک نبی کی امت ہے، جیسے کہ رب العزت نے فرمایا کہ سورہ مومنون کے اندر کہ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، اور ایک نسل ایک قرن ہے، اس کے جانے کے بعد دوسری نسل کے لوگ دوسری قرن ہے، یعنی یہ جو نسل جو چینج ہوتی ہے اس نسل کو قرن کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، تو تم مسلمانوں میں سے بہتر میرے دور کے نبی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم مسلمانوں میں سے بہتر میرے دور کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملتے ہوں گے، پھر جو ان سے ملتے ہوں گے۔ قوم عاد، قوم ثمود، کنویں والے، اور نسل در نسل لوگ انبیاء کو جھٹلاتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لوٹ جانے کو باعث عبرت بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان ان کے لیے بنا دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا یا بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا کافی ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید ہی نہیں رکھتے تھے۔ اس سے القریتی سے مراد کون سی بستی ہے؟ مراد یہاں قوم لوط کی بستیاں، مثلا صدوم اور اموریہ وغیرہ۔ اہل مکہ شام اور فلسطین کے راستے میں ان بستیوں کو دیکھتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے۔ مطر السوئی، اس سے مراد پتھروں کی بارش ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر پتھروں کی بارش کر کے ان کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورا میں فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، بس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ رب کائنات فرماتے ہو یقیناً تم ان پر صبح کو گزرتے ہو اور رات کو بھی تم گزرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کا مرکز، ان کا وہاں سے گزرنا، ان کا گزر بسر وہاں سے، یعنی کہ ان کا راستہ بنا رکھا تھا، یعنی وہ وہاں سے گزرتے تھے تاکہ ان بستیوں پر سے گزرتے ہوئے وہ نصیحت حاصل کریں، لیکن انہوں نے اس سے کوئی نصیحت حاصل نہ کی۔ پھر اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتی ہے وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، اور وہ جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں، آپ کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ بتوں کے اختیارات تسلیم نہیں کرتے تھے، جب آپ اسی کی دعوت دوسروں کو دیتے تھے تو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی اللہ کی دعوت جب لوگوں کو دیتے نا تو لوگ ان کے مذاق اڑاتے تھے، اور نبی کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے؟ یہ لوگ کہتے تھے یہی ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رب العزت نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ کفر کرنے والے تکبر سے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ یعنی معاذ اللہ، نبی کو حقیر جانتے ہوئے یہ بات کہتے تھے کہ کیا یہ وہ شخص ہے جس کو رسالت عطا کی گئی ہے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے سورہ آل انعام کے اندر فرمایا کہ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی عذاب میں ان کو مبتلا کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ رب کائنات فرماتے ان کاد لا یضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا۔ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے، اور جلد ہی وہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ مشرک یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پر جمے نہ رہتے، اگر ہم اپنے بتوں کی عبادت پر مستقل مزاجی نہ دکھاتے، ہم اپنے بتوں کے ساتھ اتنے زیادہ مخلص نہ ہوتے، تو قریب تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے کہ قریب تھا کہ نبی ہمیں ہمارے راستوں سے ہی بھٹکا کر ہمیں بے دین کر دیتے۔ انہیں لگتا تھا ہماری مخلصی ہے، ہم اتنے عبادت گزار ہیں کہ ہمارے بتوں نے ہمیں پکڑ کر رکھا ہوا ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہو رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صابی کہا کرتے تھے کہ اپنے دین سے بے دین ہو گئے، نعوذ باللہ۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے؟ جس انسان نے اپنے خواہش نفس کو، اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا، تو نفس کبھی بھی انسان کے رہنما نہیں ہوتی، نفس انسان کو ہمیشہ گمراہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔
ایک انسان جب دل کی مرضی پوری کرتا ہے تو رب کی مرضی چھوڑ دیتا ہے. کسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہی اس کو خدا بنانا ہے. جو انسان اپنے نفس کی رضا چاہتے ہیں وہ اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں. یعنی نفس کو خدا کس کو کہا جاتا ہے؟ رب کون ہوتا ہے؟ جس کی مرضی پر چلتے ہیں. تو لوگوں نے آج کے وقت میں بھی لوگوں نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اپنی مرضی کے مطابق چلنا، جو دل کرتا ہے ویسے کرنا، اور رب کی بات کا انکار کرنا. انکار کیا ہے؟ کہ اللہ کی بات کو سننا نہ، اللہ کی بات پر عمل نہ کرنا. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ہم تو مانتے نہیں. یعنی عمل نہ کرنا بھی انکار کرنا ہی ہے. جب ہم اپنی اولاد کو کوئی بات کہتے ہیں، کوئی کام کہتے ہیں، بار بار ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ بات نہیں سنتے. ضروری نہیں ہے کہ وہ منہ سے جواب نہ دے کہ ہم نے نہیں کرنا، لیکن وہ اس بات پر عمل نہ کرنا وہ نافرمانی ہے. یقیناً وہ ہماری بات کا دل کے اندر انکار ہی کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کچھ کر نہیں سکتے، کیا کریں گے ہمارے ساتھ. تو بالکل یہی معاملہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ بھی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اپنے نفس کے تابع کر دیا اور ہم نے اپنے نفس کو خدا بنا لیا، کیونکہ اس کی بات سن رہے ہیں. اور رب وہ ہے جس کی بات سنی جائے اور جس کی تعمیل کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتی ہے تو کیا پھر وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے اے نبی. یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں. جو شخص اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیتا ہے وہ اپنی پسند اور اپنی ضد کا قیدی بن جاتا ہے، اور اسے کوئی دلیل، کوئی سنجیدہ بات اس قابل نہیں لگتی کہ اسے توجہ سے سن کر اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کی خشیت کو حاصل کر سکے، اللہ کی رضا کو حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت سے گہرے تعلق کا اظہار کیا ہے کہ کیا تم نے دیکھا کہ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ ایسے شخص کی حالت پر جس کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں لیکن اس کے نزدیک ان کی کوئی قدر و قیمت اور اہمیت اور حیثیت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا خواہش نفس کو معبود بنانے والے کہ تم ذمہ دار ہو سکتے ہو؟ انسان کو اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ ایسے شخص کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. جب انسان کا ذہن یہاں تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہو یہ سنتے سمجھتے ہیں، یہ تو سنتے سمجھتے کیا، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف کے اندر، اللہ تعالیٰ رب العزت نے فرمایا تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے؟ یعنی آپ ان کے لیے محض ڈرانے والے ہیں، آپ کو ان پر نگران مقرر نہیں کیا گیا اور تم ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں وہ چوپایوں جیسے یعنی جانوروں جیسے ہیں. چوپائے بھی کون سے؟ وہ جو چار پیروں پر چلنے والے، چار پاؤں والے. بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. جانور سوچ کر کام نہیں کرتے. اگر انسان بھی سوچ کر کام نہ کرے، دلیل کو قبول نہ کرے، اللہ کی بات کو نہ مانے تو وہ جانور کی سطح پر آ جاتا ہے، جانور جیسے عمل کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانور میں یہی فرق رکھا، اللہ نے انسان کو شعور عطا کیا اور جانور کو شعور عطا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے بل ہم اضل سبیلا، بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. بلکہ جانور کو بھی اگر ایک راستہ بتا دیا جائے تو جانور بھی اس راستے پر چلنے لگ جاتے ہیں. یعنی جانوروں سے بھی بدتر قرار دے دیا اللہ نے انسان کو. جانور اپنے کانوں میں اپنے مالک کی آواز کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ کچھ نہ کچھ ایسے ایسے وہ اس طرح کے پوائنٹس ان کو اپنے ذہن میں بنا لیتے ہیں کہ شاید ہمیں پکارا جا رہا ہے. وہ اس ردم کو سمجھتے ہوئے ایکٹ کرنے لگتے ہیں، وہ بھی سدھار لیے جاتے ہیں.
जानवर भी अमल करने लग जाते हैं, अपने मालिक के लब लहजे को समझ जाते हैं, लेकिन इंसान अपने रब के लब लहजे को ना समझ सका। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जानवरों जैसे हैं, बल हुम अदल्लु सबीला, बल्कि वो तो रास्ते से ही भटके हुए हैं। इंसान तो जानवरों से भी बदतर है। तो जब इंसान ऐसा हो जाए, अल्लाह ताला ने इन्हीं के बारे में सूरह आराफ में भी फरमाया, ये लोग जानवरों जैसे हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह हैं। यही वो लोग हैं जो गाफिल हैं। तो इसके अंदर ना काफिरों की बात नहीं की जा रही, इसके अंदर सब लोगों की बात की जा रही है। अक्सरुहुम यस्माऊन औ याकिलून, अक्सरियत लोगों की ऐसी है, सुनते हैं लेकिन वो कानों के अंदर जाने नहीं देते बात को। बात मुकम्मल होने से कबल ही अपनी अपनी बिल्कुल वही मुशरिकीन मक्का वाला अमल, बिल्कुल वैसे ही हुज्जतें बयान करना शुरू कर देना, अगले की बात को मुकम्मल ही नहीं करने देना, क्योंकि हम उनसे ज्यादा समझते हैं, हमें क्या जरूरत है इनकी सुनने की। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको शैतान के वसवसों से महफूज कर ले और राह रास्त अता करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही अजमईन, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु वालेकुम खैर। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।